السلام علیکم فور کلاس۔ کل ہم نے سبق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھائی کی اور مشکل الفاظ کے معنی لکھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بر عظیم کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو غفلت کی نیند سے جگایا اور انہیں آزادی کی راہ دکھائی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 29 دسمبر 1930 کو اعلیٰ آباد کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی سربراہی کی اور آزاد ملک کا تصور پیش کیا۔ اسی لیے آپ کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بانی ہیں۔ انہوں نے دو قومی نظریے کے تحت مسلمانوں کے لیے آزادی کی جدوجہد شروع کر دی۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بر عظیم کے مسلمانوں کے لیے جداگانہ آزاد مملکت کا مطالبہ پیش کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دن رات کی مسلسل محنت کے بعد آخرکار حکومت برطانیہ نے مسلمانوں کا مطالبہ تسلیم کیا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے محسن ہیں، جن کی خدمات کی بدولت ہم آزاد اور خود مختار شہری کی حیثیت سے آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ آئیے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، کس نے اپنی شاعری سے مسلمانوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا؟ جواب، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری سے مسلمانوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا۔ ب، اعلیٰ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کس نے کی؟ جواب، اعلیٰ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ ج، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مصور پاکستان کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے الگ وطن کا تصور دیا، اس لیے انہیں مصور پاکستان کہا جاتا ہے۔ د، ملکی حالات سے کون دل برداشتہ ہوئے تھے؟ جواب، ملکی حالات سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دل برداشتہ ہوئے تھے۔ ہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پے در پے خط کس کو لکھے؟ جواب، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پے در پے خط قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے۔